امریکہ سے بھی پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈگری کی، تو آپ جیسے کاٹ کا جو یوزلی ہم نے دیکھا اپنے آس پاس لوگ، تو یوزلی پریفر ٹو گو آؤٹ، اور کئی ایسے ادارے ہیں جو ان کی سروسز لے لیتے ہیں، اور واشنگٹن سے بندہ اگر پڑھا ہو تو اتنا اثر و رسوخ تو ہوتا ہی ہے. کئی جاننے والے لوگ ہمارے اور میرے آپ کے وہاں باہر سیٹلڈ ہیں. سو وہ کام کرنے کی بجائے پھر آپ نے اخوت کی بنیاد کب اور کیسے رکھی؟ دیکھیں، اخوت کی جو بنیاد ہے، ویسے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بچپن سے جب آپ کچھ سوچتے ہیں تو آپ کی شخصیت جو ہے اس کے مطابق تعمیر ہونے لگتی ہے. تو سول سروس میں آنے کے بعد بھی یہی میں کام سوچتا رہا جو میں نے پہلی بات کہی کہ ایسے کام کی تلاش جو آپ کی ذہنی صلاحیتوں کے عین مطابق ہو، اور پھر وہ کام آپ کو اچھا بھی لگے اور آپ اچھے طریقے سے بھی کر سکیں. تو مجھے لگتا تھا جب میں یہ اپنی سول سروس میں تھا کہ یہاں پر وہ گھٹن سی ایک ہے، وہ کام آپ نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک میکس ویبر نامی ایک بڑا مبصر تھا اور وہ بڑا تاریخ دان بھی تھا، اس نے ڈیفائن کیا تھا بیوروکریسی کو کہ اٹ از سبسرویئنس ٹو رولز اینڈ ریگولیشن، کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر اس طرح سے مقید ہو جاتے ہیں کہ وہ جو انوویشن ہے، وہ جو کریٹیوٹی ہے، وہ باہر سے کوئی خوشگوار جھونکا نہیں آتا. 1920 کی دہائی میں اس نے یہ بات کی تھی. تو اب ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی حدود جو ہیں وہ مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہوں. آپ کو کوئی انوویشن، کوئی کریٹیوٹی، کوئی نیا راستہ، کوئی نیا طریقہ یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو وہ مجھے کچھ محسوس ہوا کہ مثلا میں لوگوں کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا تھا، مجھے دیہاتوں میں جانا اچھا لگتا تھا، کسی پنچایت میں بیٹھ کر کسی بڑے بوڑھے کی بات سن کر اس کے مطابق کوئی حل ڈھونڈنا اچھا لگتا تھا. لیکن جب آپ کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور باہر ایک دربان کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ تازہ ہوا کا کوئی جھونکا اندر نہیں آتا. تو یہ وہ ساری مختلف قسم کی چیزیں. ذہنی صلاحیت کی آپ نے بار بار بات کی. ذہنی صلاحیت عموماً ہمارے معاشرے میں، میں عموماً بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے کمانے کی، سیٹ پہ جا کے یا کسی عہدے پہ جا کے وہ ہے کمانے کی کہ جتنا زیادہ ہو سکے. یہ ذہنی صلاحیت کہ نہیں دینا ہے، یہ کیسے آتی ہے، بانٹنا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق تو نہ تو آپ کی پرتگال میں کوئی پراپرٹیز ہیں، آپ کی نہ مجھے آف شور کمپنیاں ملی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ ذہنی صلاحیت تو یہی عموماً نا ہمارے معاشرے میں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ کمانا ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہے، چاہے آفس میں کام کرتا ہے، بیوروکریٹ ہے، پولیٹیشین ہے، بزنس مین ہے، انٹرپرنور ہے، whosoever he or she is. نہیں، دیکھیں آپ نے انسانی شخصیت اور کردار کو محدود کرنے کی مطلب آپ بات کی ہے. میں معذرت سے آپ سے اختلاف بھی کروں گا. میں نے دانستہ یہ کوشش کی ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کمانے کے لیے زندہ نہیں ہے، ہر شخص دولت کے انبار لگانے کے لیے زندہ نہیں ہے، ہر شخص کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے زندہ نہیں ہے. اسی لیے تو آپ سے آج مخاطب ہیں. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ہر شخص کی ایک اپنا مزاج ہے، اس کا اپنا تجربہ ہے، اس کا اپنا مشاہدہ ہے. اور پھر میں ذرا اور ایک قدم آگے بڑھتا ہوں کہ ہر شخص یہ غور تو کرتا ہوگا نا کہ میری تخلیق کیوں ہوئی، مقصد کیا، میں اس دنیا میں آیا کیوں، مجھے بنایا کیوں گیا. جب آپ اس طرح سے تدبر کریں گے نا، اپنے بارے میں سوچیں گے، خود شناسی کے جو مراحل ہیں پھر آپ کو خدا شناسی کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر آپ یہ سوال خود سے پوچھتے ہیں کہ اس کائنات میں میرے وجود سے کیا فائدہ ہے. دیکھیں کسی زمانے میں میں سمجھتا تھا کہ زندگی کا مقصد ہیپینس کی تلاش ہے. پھر مجھے کسی شخص نے کہا کہ خوشی کی تلاش سے بڑا کام یہ ہے کہ ون شوڈ بی یوزفل فار ادرس. کسی کے لیے خوشی کا باعث، کسی اور کے لیے کوئی کام کرنا، اس کے لیے کارآمد ہونا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں سوچتے. آپ نے جس طرف اشارہ کیا نا کہ ہر شخص اگر زر و جواہر کے بارے میں ہی سوچے گا، ہر شخص دولت کے بارے میں. پہلا کام اخوت تھا؟ نہیں، اخوت سے پہلے بھی کئی کام ہوئے چھوٹے چھوٹے کے. اخوت تو حاصل ہے بہت سارے ان کاموں کا، بہت سارے ان تجربوں کا. کہیں ہمیں کامیابی ہوئی، کہیں ناکامی ہوئی، بٹ الٹیمیٹلی وی کیم ٹو اے کنکلوژن کہ اگر آپ نے ایک انکلوسیو سوسائٹی بنانی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ ہر روز سیاست پہ بات کرتے ہیں اور اس ساری بحث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وی وانٹ این انکلوسیو سوسائٹی، یعنی سوشلی انکلوسیو ہو، فائنینشلی انکلوسیو ہو، پولیٹیکلی انکلوسیو ہو. کوئی شخص اپنے آپ کو جو مین اسٹریم ہے اس سے ہٹتا ہوا محسوس نہ کرے. تو یہ ایک آبجیکٹیو ہے. تو جب آپ اس آبجیکٹیو کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو فائنینشیل انکلوژن ہے نا، وہ سوشل انکلوژن کی ایک بہت بڑا بنیادی شرط ہے.
تو آپ دیکھیں پاکستان میں 80% لوگ ایسے ہیں جن کی بینکوں تک رسائی نہیں ہے، جو قرضہ نہیں لے سکتے، جو بچت نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں کو اگر یہ سہولتیں مل جائیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی ایٹ لیسٹ اپنے کو کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹا کاروبار کر سکتے ہیں جس سے وہ غربت سے نکل سکتے ہیں، پھر جس سے وہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یوزلی تو ہم نے کار خیر کا جو معاملہ دیکھا اپنی سوسائٹی میں، وہ بھی اچھی بات ہے، یعنی کہ لنگر نیاز ہو گئے، یتیم خانے ہو گئے، روٹی پانی پوری کر دی. لیکن اس طرح سے ڈائیورسیفائی اور ان ریئل اکنامک بینیفٹ دینے کے لیے کہ اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم فار ٹائم بینگ ہیلپ کرتے ہیں نا، آگے کیا ہوگا اس کا علاج نہیں ہمارے پاس ہوتا. تو یہ باقاعدہ آن گراؤنڈ چیزیں آپ کی کب آئیں؟ دیکھیے میں نے عرض کروں نا کہ جی یہ لنگر دینے سے، کھانا کھلانے سے، یہ سب اچھے کام ہیں، بٹ قوم تعمیر نہیں ہوتی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈونٹ گیو فش، ٹیل پیپل ہاؤ ٹو فش. میں نے کسی گداگر کو لکھ پتی کروڑ پتی بنتے ہوئے نہیں دیکھا. جس نے ہاتھ پھیلا دیا وہ ساری زندگی ہاتھ پھیلائے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانوں کو گداگر نہیں بنانا، ان کے اندر سیلف رسپیکٹ کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ معاشرہ تبدیل ہوتا ہے تعلیم سے. یہ جو اب مولو مسلی ہے نا، جس کو ہم کمی کہتے ہیں، یہ میں لفظ نہ ہونے کی وجہ سے لفظ کہہ رہا ہوں، اور یہ سارے کے سارے چیزیں ہم نے ان کی شخصیت بنا دی، ان کا کردار بنا دیا. یہ انٹر جنریشنل نسل در نسل غربت جو ہے وہ صرف تعلیم سے ختم ہو. تو ہمارا اس تجزیہ کا حاصل یہ تھا کہ دو چیزیں ہونی چاہیے. کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزگار ملے، اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہنر اور تعلیم ملے. ٹھیک. جس بھی معاشرے میں تعلیم اور ہنر آ جائے گا، لوگوں کو آگے نکلنے کا راستہ مل جائے گا. آپ دیکھیں ہزاروں آپ کو ایسے نوجوان نظر آئیں گے جو بہت ہی ہمبل بگننگ سے ایجوکیشن نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دی. تو سب سے بڑا جو بیریئر کو توڑنے والی چیز ہے نا، وہ ہے تعلیم کی فراہمی. اس کے بعد پھر ہمیں یہ تو ہم نے جو بھی اخوت کے حوالے سے، اخوت جو ایک خواب تھا نا، اس کی منزل کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے کا قیام جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو سے زندہ رہنے کا موقع ملے. بالکل ٹھیک. اگلا ہمارا کام یہ تھا کہ وہ راستہ کیسے بنے گا. تو ایک طرف ہم نے کہا کہ وہ غریب آدمی جس کے پاس کام کرنے کا ہنر ہے لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں، اس کو سرمایہ دے دو. اور دوسری طرف ایک بچے کو پکڑ لو، اس کو میں تمہیں ہنر دیتا ہوں، ہنر نہیں تو تم تعلیم حاصل کرو. تو یہ دو راستے، وہ جو اوریجنل میں نے آپ کو خواب بتایا کہ ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے ضروری. اب آپ کے اس یعنی پروجیکٹ میں اخوت کے نام سے کتنے ادارے، کتنے پروجیکٹس ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی ذرا آپ تفصیل بھی شیئر کریں. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے چھوٹے قرضوں سے کام شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بغیر سود کے مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو قرضے دیتے تھے. تو آج الحمدللہ اخوت دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ 37 لاکھ سے زائد فیملی، 40 لاکھ سے زائد خاندان ہیں. خاندان آپ دیکھیں، ان کو 6-7 سے 8 سے ضرب دے تو جو 2.5-3 کروڑ لوگ بنتے ہیں. یعنی اس تقریباً ایک کوارٹر ہے پاکستان کی بات. اس فائنینشیل انکلوژن کی ایفرٹ کے نتیجے میں اتنے لوگوں تک سرمایہ پہنچا. دیکھیں ہم نے جامی صاحب 400 ارب روپوں کے قرضے دیے ہیں اب تک. یہ کتنے عرصے میں؟ یہ 25 سال ہو گئے. اچھا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک بڑی رقم ہے، لیکن اتنی بڑی رقم ایک شخص نے بھی شاید اس ملک میں قرضوں کے صورت میں حاصل کی ہو نہیں. کئی ایک نے کی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایک نے کی ہے. میرے پاس تو ڈیٹا پڑا ہے کہ اس گروپ نے کتنے پیسے لیے. آپ راز درور میں خانہ سے آگاہ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں کیا بکتا ہے. اب تو چیزیں پبلک ہیں سر. اچھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص نے وہ پیسے لیے، اس نے وہ اکانومی میں انویسٹ کیے، اس کے نتیجے میں دولت جنم لیتی ہے، اور وہ دولت اسی شخص تک محدود رہتی ہے، اس کی جیب میں جاتی ہے، وہ باہر بھی جاتی ہے، ملکیت اسی کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 400 ارب 40 لاکھ خاندانوں کو پیش کیے، جس کے نتیجے میں جتنی بھی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا، جتنی بھی ویلتھ میں انکریز ہوئی، وہ 40 لاکھ لوگوں میں برابر تقسیم ہوئی. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ویلتھ کریشن اینڈ انکریز ان جی ڈی پی یہ نامکمل ہے کسی بھی معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جب تک کہ اس دولت کو برابر کی بنیاد پر آپ لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے. تو ہمارے اس قرض حسن کے پروگرام کی بدولت یہ دولت جو ہے اتنے لوگوں تک پہنچی، ان کو کام کرنے کا موقع ملا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع ملا، ان کا بچہ بھی اسکول جانے لگا، ان کو بھی دوا ملنے لگی. پھر اسی دوران ہم نے سوچا کہ یہ تو ایک جو ایبجیکٹ پاورٹی ہے اس کے خاتمے کے لیے یہ امیجیٹلی ٹھیک ہے، یہ آپ نے 1-2 لاکھ روپے دیے، اس نے ریڈی لگا لی، شام کو 2000 روپے کما لیے،
لیکن الٹیمیٹ جو نجات ہے، سیلویشن آف اے نیشن، وہ اعلیٰ تعلیم ہے. obviously. مطلب میرا بچہ اگر یونیورسٹی میں پڑھ سکتا ہے تو ان 40% افراد کے بچے کیوں نہیں پڑھ میں سکتے؟ اب ون بائی ون چلتا ہوں کیونکہ یہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی. یہ قرض جو آپ دیتے ہیں جی آسانی سے واپس مل جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو بینک والے جو ہوتے ہیں وہ گاڑیاں لے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں, وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ بلاک کر رہے ہوتے ہیں, فون پہ فون چڑھا ہوتا ہے اور پھر سود بھی وہ بندہ دے رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے اخوت نے بہت ساری میتھس کو توڑا ہے. مثلا سب سے پہلے یہ کہ ہر آدمی کہتا ہے جی پاکستان میں بددیانتی ہے, پاکستان میں جھوٹ ہے. ہم کہتے ہیں یہ غلط بات ہے. ہم اس کا ایویڈنس یہ دیتے ہیں کہ 400 ارب کے قرضے 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو, گھرانوں کو ملے تو واپسی کی شرح 99.9% ہے. واپسی کی شرح کتنی ہے؟ 99.9%, اور 25 سال سے یہی ہے. تو وہ کیا ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کو قرض واپس دیا؟ اس لیے کہ آپ جب محبت کریں گے تو محبت ملے گی. آپ پھول بوئیں گے تو آپ کو پھولوں کی فصل. انبیلیویبل. یعنی آپ کی ٹیمیں نہیں جاتی پیچھے بھاگ کے قرضہ لینے کے لیے؟ لوگ خود ہمارے دفتر میں آ کے پیسے جمع کرواتے ہیں اور پھر یہی نہیں دیتے. دیکھیں نیکی جو ہے نا وہ بڑا ایک حسین تصور ہے, ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. نہ صرف وہ یہ قرض 100% کی شرح سے واپس کرتے ہیں بلکہ پھر وہ ہمارے ڈونر بن جاتے ہیں. پھر وہ ہمارے ڈونر بھی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر روز 1 روپیہ بچائیں گے, اور جب مہینے کے بعد آپ کو 2000 یا 3000 کی قسط دینے جائیں گے تو 20-30 روپے اضافی دیں گے کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے, اور ہمارا نام لینے والوں کی فہرست سے کاٹ کر دینے والوں کی فہرست. اب یہ 40 لاکھ اگر روزانہ کے 3-4 روپے یا 10 روپے ہمیں 40-50 کروڑ روپے پچھلے سال ملا ہے لوگوں نے دیا اسی مت سے. دیکھیں نا ہمارے پاس جو قرض حسن فنڈ ہے جس سے ہم قرضے دیتے ہیں اس میں آپ بھی پیسے دیتے ہیں, جو بھی مخیر حضرات ہیں اس میں جمع کرواتے ہیں, حکومت نے بھی اس میں کچھ سپورٹ کرتی ہے. لیکن ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو ہمارا بورور ہے اس نے ریسیپروسٹی کا اظہار کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے آپ نے اپنا ایک اپنائیت کا احساس دیا ہے. اخوت بھائی چارہ ہے نا, کسی شخص کو اپنا بنانے کا نام ہے. تو آپ نے مجھے نہ جانتے ہوئے بھی آپ نے میرا ہاتھ تھاما. تو اب نیکی کا جواب نیکی نہیں ہے کہ میں آپ کے 100 روپے واپس کر دوں. نیکی کا جواب بڑی نیکی ہے, میں 100 کے ساتھ 102 واپس کروں گا, تاکہ یہ جو شمع جلی ہے یہ صرف میرے گھر تک اس کی روشنی محدود نہ ہو بلکہ میرے ہمسائے کے پاس بھی جائے.